السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک زبان چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فعل، فاعل اور مفعول بہ کس کو کہتے ہیں، اور مزید ان کا اعراب یعنی ان پر زبر زیر پیش میں سے کون سی حرکت آتی ہے۔ سبق نمبر 6 کے اندر ہم نے مختصراً فعل، فاعل اور مفعول بہ کو پڑھا تھا، لیکن آج ہم مکمل تفصیل کے ساتھ ان کو پڑھیں گے بھی اور ان کی تمام وضاحت بھی کریں گے اور ساتھ میں ان کا اعراب بھی سیکھیں گے۔ دیکھیے، پہلی چیز ہے ہمارے پاس فعل، دوسری چیز ہے فاعل اور تیسری ہے مفعول بہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ فعل کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے فعل ماضی پڑھا، ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو فعل کا مطلب ہے کام، فعل کہتے ہیں کام کو۔ جیسے سمع، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا سننا، طبخ اس کا ترجمہ ہے پکانا، فتح اس کا ترجمہ ہے کھولنا۔ تو سننا، پکانا، کھولنا یہ سب کام ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آتا ہے فاعل۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل۔ جیسے سمع خالد، خالد نے سنا، تو خالد نے سنا تو سننے والا خالد ہے، اس لیے خالد سمع کے لیے فاعل ہو گیا، سمع فعل اور خالد فاعل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے مفعول بہ۔ فاعل کا فعل یعنی کام کرنے والے کا کام جس پر واقع ہو اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ جس پر کام کرنے والے کا کام واقع ہو، یعنی کام کرنے والے نے جو کام کیا ہو اسے کیا کہیں گے؟ اسے مفعول بہ کہیں گے۔ جیسے سمع کا مطلب سننا، خالد نے سنا، سمع خالد، خالد نے سنا تو سمع فعل ہو گیا، خالد اس کے لیے فاعل ہے۔ القرآن، خالد نے قرآن سنا تو خالد کا سننا جو واقع ہوا وہ قرآن پر ہوا، کیونکہ خالد نے قرآن سنا ہے، تو اس کا مطلب یہ سمع فعل، خالد فاعل اور القرآن یہ مفعول بہ بنے گا۔ ہم چند مثالوں سے ان کو سیکھیں گے اور اس کے بعد ان کا اعراب پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے فاعل اور فعل اور مفعول بہ لانے کی ترتیب کیا ہے، کس طرح ان کو کہا جاتا ہے اور کس طرح لکھا جاتا ہے۔ ہم نے اردو میں چند مثالیں لکھ دی ہیں، ہم ان کی عربی بنائیں گے، اور پہلے نمبر پر ہم یہ سیکھیں گے کہ فاعل کب آتا ہے، فعل کب آتا ہے، مفعول بہ کب آتا ہے، اور ان پر حرکت کون سی آتی ہے۔ حرکت کا مطلب زبر، زیر اور پیش، اور حرکت سے مراد ہوتی ہے کہ آخر میں کون سی حرکت آتی ہے، کیونکہ پہلے تو ہم پڑھیں گے خالد، لیکن آخر میں دن پڑھیں گے، دن پڑھیں گے، دن پڑھیں گے، یعنی زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے، تو اصل بحث اسی سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، ہمارے پاس پہلا جملہ ہے خالد نے کھانا کھایا، تو خالد کی عربی آتی ہے خالد، جو چیز کھائی جاتی ہے اس کی عربی آتی ہے طعام۔ کھانے کی عربی ہم نے پہلے بھی پڑھی اکل، خالد طعام اکل۔ یہ ہمارے پاس ان تینوں کی عربیاں ہیں، لیکن عربی جملہ اس طرح نہیں بنے گا۔ اگر اس طرح ہم عربی جملہ بولیں گے خالد طعام اکل تو ہمارا جملہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح جملہ بولنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ان میں سے فعل کون سا ہے، تو پہلے نمبر پر فعل کو لائیں گے۔ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جب جملہ بنانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ان میں سے فعل کون سا ہے، اس کو پہلے نمبر پر لانا ہے۔ اس جملے کے اندر جو فعل ہے وہ ہے کھانا، یعنی جو خالد کھانا کھا رہا ہے تو کھانا یہ فعل ہے، اور کھانا کھانے کے لیے عربی آتی ہے اکالا، اکالا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ دوسرے نمبر پر آئے گا فاعل۔ فاعل کا مطلب کام کرنے والا، پہلے فعل، دوسرے نمبر پر فاعل۔ تو فاعل کون ہے؟ خالد، کیونکہ خالد ہی کھانا کھا رہا ہے، اس لیے دوسرے نمبر پر خالد کو لائیں گے، خالدن۔ اور جو چیز وہ کھا رہا ہے اس کو تیسرے نمبر پر لائیں گے، اور اس کی عربی آتی ہے طعام۔ تو یہاں پر ہم لائیں گے الطعام۔ طعام سے الف لام ہم نے اس لیے اس کو لگایا کیونکہ سبق نمبر 10 میں ہم نے معرفہ اور نکرہ کو پڑھا ہے کہ معرفہ کا مطلب متعین چیز، اب جو چیز وہ سامنے کھا رہا ہے تو وہ متعین ہوتی ہے، اس لیے اس پر ہم نے الف لام لایا، اور اس کے آخر میں ہم لائیں گے زبر الطعام۔ تو دیکھیے، پہلے نمبر پر آئے گا فعل، دوسرے نمبر پر آئے گا فاعل، تیسرے نمبر پر آئے گا مفعول بہ، یعنی فعل پہلے، فاعل دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر وہ کام جو اس نے کیا اس کو کہتے ہیں مفعول بہ۔
اس ترتیب سے ہم جملہ لکھیں گے کہ سب سے پہلے فعل، دوسرے نمبر پر فاعل اور تیسرے نمبر پر مفعول بہ۔ ایک بات تو ہم نے اس میں یہ سمجھنی ہے کہ کس ترتیب سے ہم نے جملہ لکھنا ہے۔ اب ہم نے سمجھنا ہے اعراب۔ تو دیکھیے یہ جو اکلا ہے یہ تو اکلا ہی رہے گا، اس کی یہ اکلا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، سمع اس کے آخر میں ہمیشہ زبر ہی آتا ہے، اس میں تو ہم نے بحث کرنی نہیں فعل کے بارے میں۔ خالد ہے تو خالد یہ فاعل ہے، تو فاعل پر آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے اصطلاح پڑھی مرفوع یعنی وہ حرف جس پر پیش آئے، کیونکہ پیش کو رفع بھی کہتے ہیں، پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، تو ضمہ والے حرف کو مضموم اور رفع والے حرف کو مرفوع، تو پیش والے حرف کو کہتے ہیں مرفوع۔ تو پیش والا حرف اس پر ہمیشہ، کیونکہ خالد پر الف لام نہیں ہے اس لیے اس پر تنوین آئے گی، اور یہ الف لام کے بغیر بھی معرفہ ہی ہے کیونکہ یہ علم ہے، علم کا مطلب نام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے مفعول بہ، اور مفعول بہ کا اعراب یہ ہے لازماً ہر جگہ جہاں پر بھی مفعول بہ ہو، یعنی وہ چیز جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کے آخر میں زبر آئے گا۔ اب اس کے آخر میں 2 پیش آئے، اس کے آخر میں ایک ہی زبر آئے، وہ کیوں؟ تو ہم نے معرفہ کے بیان میں پڑھا جب الف لام ہوگا تو تب تنوین نہیں آ سکتی۔ سبق نمبر 10 میں ہم نے پڑھا کہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اس لیے اس پر الف لام ہے تو تنوین نہیں آئے گی، 2 زبر نہیں آ سکتے، ایک ہی زبر آئے گا۔ دوسری مثال ہمارے پاس ہے لڑکے نے سیب کھایا۔ تو سب سے پہلے ہم نے کس کی عربی ڈھونڈنی ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، سب سے پہلے فعل والی عربی، تو فعل ہے کھانا، تو کھانے کی عربی آتی ہے اکلا، ہم ادھر ہی لکھیں گے سیدھا جملہ ہی بن جائے گا وہ اکلا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے کیا لکھنا ہے؟ فاعل، تو فاعل کون ہے؟ لڑکے نے کھایا، تو لڑکا فاعل ہے، تو لڑکے کے لیے عربی آتی ہے ولدن، اور ہم نے اس کو متعین کر کے لکھنا ہے تو الولد، کیونکہ معرفہ میں الف لام جب آئے گا تب وہ متعین ہوتا ہے، تو الولد۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے لانا ہے مفعول بہ، اور اس میں مفعول بہ ہم نے دیکھنا ہے کون سا ہے؟ لڑکے نے سیب کھایا، تو کھانا فعل ہو گیا، لڑکا فاعل ہو گیا، تو تیسرے نمبر پر مفعول بہ سیب ہو گیا۔ سیب کے لیے عربی آتی ہے تفاحن، اور جب ہم نے اس کو ادھر لکھنا ہے تو اس کو ہم متعین کر کے لکھیں گے التفاح، الف لام لائیں گے کیونکہ معرفہ لانا ضروری ہے، کیونکہ متعین چیز ہونی چاہیے، تو التفاح یہاں پر ہا زبر ہا آئے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے یعنی اس پر زبر آتا ہے، اور فاعل لڑکا ہے الولد، اس پر پیش آ گیا کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور فعل، اور اس میں ہم نے 2 چیزیں سمجھی، نمبر 1 یہ کہ فعل پہلے نمبر پر آئے گا، فاعل دوسرے نمبر پر، اور مفعول بہ تیسرے نمبر پر۔ ایک بات تو ہم نے یہ سمجھی، اور دوسری بات یہ سمجھی کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتا ہے آخر میں، اور مفعول بہ کے آخر میں زبر آتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے ہمارے پاس لڑکی نے قرآن پڑھا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے ہم نے سب سے پہلے فعل کی عربی دیکھنی ہے، اور فعل ہے پڑھنا، تو پڑھنا فعل ہے، اس کے لیے عربی آتی ہے اور لڑکی کے لیے عربی آتی ہے بنتن، ہم نے پڑھا ہے، اور قرآن کی عربی قرآن ہی آتی ہے القرآن، تو قرأ بنتن القرآن۔ لیکن جملہ اس طرح نہیں بنے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے یہ بات بھی سمجھنی ہے، ایک بات ہمارے لیے یہاں پر سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب فاعل جو ہوتا ہے، فاعل کا مطلب کام کرنے والا، تو جس اعتبار سے وہ فاعل ہوگا فعل بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ مطلب اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا اکلا خالد، اکلا صیغہ واحد مذکر غائب کا، خالد کے لیے وہی استعمال ہوگا، لیکن لڑکی کے لیے وہ استعمال نہیں ہوگا کیونکہ لڑکی مؤنث ہے، اور مؤنث کے لیے مؤنث کا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم قرأ سے گردان کریں گے کہ صیغہ واحد مؤنث غائب کون سا ہے، تو قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، تو واحد مؤنث غائب کے لیے صیغہ آئے گا قرأت۔ تو ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے، مذکر کے لیے مذکر کا صیغہ اور مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے عربی لانی ہے بنتن کی، تو دیکھیے ہم نے جب جملے کے اندر لکھنا ہے تو اس کو متعین کر کے لکھنا ہے، اس لیے لکھیں گے البنت۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے لکھنا ہے مفعول بہ، اور وہ قرآن ہے، تو ہم لکھیں گے القرآن۔ تو دیکھیے پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بہ، اور اس جملے سے ہم نے ایک بات اور بھی سمجھی، وہ یہ کہ جب فاعل مؤنث ہو تو فعل کو بھی مؤنث ہی لائیں گے، اور فاعل جب مذکر ہو تو فعل کو بھی مذکر ہی لائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے بنیادی طور سے 2 باتیں سیکھی۔ نمبر 1 فعل، فاعل اور مفعول بہ کس کو کہتے ہیں، اور جب ہم نے جملہ لانا ہے تو اس میں فعل، فاعل اور مفعول بہ کی ترتیب کیا رہے گی، کس ترتیب سے ہم اس کو لائیں گے، ایک بات تو ہم نے یہ سمجھی۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بات سمجھی کہ فعل،
فاعل اور مفعول بھی پر اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش میں سے کون سی حرکت آتی ہے، اور یہ بھی سمجھا کہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے فعل میں جو فرق ہوتا ہے تو جملے کے اندر اس فرق کو ہم وضاحت کے ساتھ لکھیں گے۔